بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا بشیر فاروقی صاحب، ڈاکٹر ضیاء خان صاحب، MNA ہمارے فیصل آباد کے، امبیسڈرز، ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج جو کامیابی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے اعتبار سے جن چیزوں کا ذکر ہوا تو مجھے تقریباً ایسا لگا کہ جیسے ایک منی ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جو چیزیں میرے ذہن میں آتی رہی ہیں پاکستان کے حالات کے حوالے سے، تقریباً ہر شعبے کے اندر ان کی نیکی اور ان کا کار خیر جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ جو کار خیر ہے یہ ایک بہت بڑا اہم پلر ہے مسلمان معاشرے کا، اور اس کا تعلق ایمان سے اتنا گہرا ہے کہ پہلی سورت قرآن کی ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جو ان کے پاس ہے وہ خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے رزق دیا اس کے اعتبار سے ہی وہ خرچ کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں۔ میں نے زندگی میں ایسے ہی لوگوں کو بڑا خوش دیکھا ہے۔ ان لوگوں کو شاید اتنا خوش نہیں دیکھا جو مال و دولت جمع کرتے ہیں، ان لوگوں کو میں نے بہت خوش دیکھا جو مال و دولت خرچ کرتے ہیں اور بڑی بے چینی سے خرچ کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب مرحوم پچھلے دنوں ایک اور خیراتی ادارہ کراچی کے اندر جب کوئی بات کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا اپنے والد صاحب کا کہ وہ کار خیر میں انہوں نے اپنی ساری جائیداد، مال و دولت، سب کچھ کار خیر میں دیا، اور اولاد کے لیے انہوں نے کہا کہ تم کو میں تعلیم دے رہا ہوں، عقل دے رہا ہوں، اور علم کے اعتبار سے تمہیں اسلامی علم دے رہا ہوں تاکہ تم بھی اسی راستے پر لگو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو مجھے سٹرائک کرتی تھی، وہ اس زمانے میں تو مجھے اتنا خیال نہیں ہوتا تھا کہ گھر کے اندر اگر جب ہماری شادی بھی ہو گئی، میری بیوی بھی گھر میں رہتی تھی، میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو گھر کے اندر اگر پردے بھی لگتے تھے تو وہ اپنی بہو کو تو کچھ نہیں کہتے تھے، مجھے بٹھا کر کہتے تھے کہ بیٹا اگر یہی خرچہ جو تم نے پردے بدلنے میں کیا ہے تو یہی غریبوں میں تم لگا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب وہ ان کی باتیں، یا اس وقت تو میں سوچتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی بہو کو تو کبھی نہیں کہتے تھے، ڈانٹ جو پڑتی تھی وہ مجھ کو ہی پڑتی تھی۔ سنت نبوی کو پورا کرنے کے لیے بھی اپنے کپڑوں کو رفو کیا کرتے تھے، اپنے جوتوں کی مرمت کرتے تھے، اور تھے وہ بہت بڑے آدمی مال و دولت کے اعتبار سے، مگر یہ جو فطرت ہے، یہ اسلام کا مذہب ہم کو وہی انکساری سکھاتا ہے، وہی سکھاتا ہے کہ جو زمین سے تم دور مت ہونا کیونکہ اسی کے نیچے جانا ہے۔ اور اسی جذبے کے تحت نہیں آج اگر دنیا کے اندر یہ کہانیاں جو موجود ہیں، جس کا ذکر بشیر فاروقی صاحب نے کیا، میری زبان پر بھی کچھ آئے گا، یہ کہانیاں جو موجود ہیں یہ وہ ان بڑے لوگوں کی باتیں ہیں جن کو دیکھ کر اش کر جاتی ہے دنیا کہ یہ ہوتی ہے قیادت، جس کے اندر فخر، جس کے اندر غرور، جس کے اندر زمین پر زور سے چلنا، جس کے اندر اس بات کا خوف کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اگر بینائی ہی دی ہو صرف تو بھی اس کا جواب دہ تو میں ہوں گا نا۔ تو جس چیز کا جواب دہ بنتا چلا جائے انسان تو بڑی مشکل میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ کاش میں تنکا ہوتا، پانی کے بہاؤ کے اندر بہتا چلا جاتا تو مجھے کسی چیز کا جواب نہیں دینا پڑتا۔ تو میں اور آپ تو پتہ نہیں کن کن چیزوں کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر ان چیزوں کو ہلکا کرے۔ مگر جہاں ڈاکٹر ضیاء نے ذکر کیا ہے اس بات کا کہ جو لوگ بڑے لوگ تھے شہادت تک پہنچے، ناکام بھی ہوئے، شاید وہ دنیا میں ناکام مگر آخرت میں کامیاب ہوئے، ایک بہت بڑی فالوئنگ گورننس کے اعتبار سے اور ڈائریکشن کے اعتبار سے جب مولانا بشیر فاروقی نے کہا کہ حضرت عمر جو ہے ان کا جو تھا معاملہ، وہ تو ان کو
حضرت ابو بکر نے اس بات کا ذمہ دار معاشرے میں ٹھہرایا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے. تو دیٹ واز اے سلیکشن پروسیس. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہر خلیفہ کے اعتبار سے انہوں نے 3 یا 4 سلیکشن پروسیس بتائے ہیں جو اسلامی معاشرے میں خلافت کے حوالے سے ہوتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ذکر کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو انلائٹنڈ کام تھا اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے پاکستان کے اندر جہاد بھی ہوا. آپ لوگ واقف ہوں گے، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بالا کوٹ میں مدفون ہیں. انہوں نے کہا وہ کہ جو عمال ہوتا ہے، جو ایگزیکٹو ہوتا ہے، جو میں نہیں ہوں، اس قابل ہی نہیں، جو عمال ہوتا ہے، ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ 3 کام کرتا ہے. ایک تو یہ کرتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے جمعے کی نماز پڑھاتا ہے تاکہ عوام کے ساتھ، عام آدمیوں کے ساتھ اس کا ہفتے میں ایک ڈائریکٹ تعلق ہو. دوسرا انہوں نے کہا جو عمال ہوتا ہے وہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ عام آدمی کے لیول تک لے جاتا ہے. اور خلفائے راشدین کے زمانے کی آپ ساری کیفیتیں دیکھ لیے، کیونکہ جب آپ نے بتایا کہ حضرت عمر جو ہے وہ بھوکے بھی رہتے تھے، تو وہ یہ تکلیف جب تک وہ سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے تک نہیں لے جاتا تو اس کو احساس نہیں ہوتا. میں نہیں کر سکا، پہلا بھی نہیں کر سکا، دوسرا بھی نہیں کر سکا. اور تیسری بات یہ کہ اس کا گھر بھی ہر وقت کھلا ہو، کہ کوئی سوالی آئے تو اس کا گھر کھلا ہو. تو ایک گورنر کے حوالے سے حضرت عمر کے پاس ایک کمپلینٹ آئی کہ میں گیا اور میں کھٹکھٹاتا رہا اور وہ آئے نہیں. تو حضرت عمر نے ان کو بلایا اور پوچھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور والا میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی جوڑا ہے، اور وہ میں نے دھویا تھا تو وہ سوکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا، تو لہٰذا جب اس سوالی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں اس کی بات سن نہیں سکا. اچھا، یہ قصے جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو حقیقت رہی ہے دنیا کی، جس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، مگر جس کے اندر یہ چیز دکھائی کہ جو کسی چیز کو لیڈ کر رہا ہو یا امانت داری کر رہا ہو، وہ کس طرح سے اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. جو پاکستان جیسا دور سے گزرا اس کے اندر یہ قصے صرف یہ قصے کہانیاں بن کر رہ گئیں، اور حقیقت میں قیادت نے اس کا خیال نہیں رکھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ ان لوگوں سے کہا کہ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے، جب وہ اسلام کی دعوت دینے آئے تو تم یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں جی ہم آپ کا یقین کریں گے. تو کیوں کرو گے؟ اس لیے کریں گے کہ آپ امین ہیں اور آپ سچے ہیں. 2 ہی کوالٹیز لیڈرشپ کی بیان فرمائی کہ آپ امین ہیں اور آپ سچے ہیں، اور یہی کوالٹی لیڈرشپ کی تلاش کرنی چاہیے. اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا مقام بھی اس معنی کر کے ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہر مذہب کے لوگوں کی طرح تقریباً ہو گیا ہے. کسی کو کسی چیز کا غم نہیں ہے. اگر کشمیر کے اندر یہ کیفیت ہوئی تو مسلمان پاکستان نے تو بہت ریئیکٹ کیا اور جستجو کی، مگر دنیا کے مسلمانوں نے اس کے اوپر، مسلمانوں نے کی ممکن ہے مگر لیڈرشپ نے کم کی. اور یہ آپ جانیے کہ میں اس بات کو آج آپ کے ہی سلسلے کی کڑی سے ملانا چاہتا ہوں کہ کیوں کم کی. وہ اس وجہ سے کم کی کہ ایک مسلمانوں کی قیادت تھی جو تاریخ میں ہماری قیادت رہی، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کیسی ہو. تو ایک تو وہ تھا، اور ایک آج کا زمانہ جس کے پاس طاقت تھی، وہ طاقت اس لیے تھی کہ اس نے ان کی مدد کرنی تھی جو ڈپرائیوڈ ہیں معاشرے کے، جو کمزور طبقات ہیں، ان کے لیے تھی طاقت. ان کے لیے نہیں تھی جو تگڑے ہیں معاشرے میں، کیونکہ ان کو طاقت کی ضرورت نہیں. تو حضرت ابو بکر بھی یہ فرماتے تھے میں ان کے لیے سخت ہوں گا جن کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے جن کو کچھ، اور ان کے لیے نرم ہوں گا اور ان کی وجہ سے دوسروں پر سختی کر سکتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا. تم جو رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ہے
وہ یہی ہے کہ ڈپرائیوڈ طبقے کی فکر کرے. تو اگر آج دنیا میں پاکستان کی آواز نہیں تھی، اور اب انشاءاللہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، اگر نہیں تھا تو اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا آج کل وزن جو کرتی ہے وہ طاقت کا کرتی ہے. صرف وہ طاقت کون سی؟ یہ تو ہتھیار کی طاقت ہو یا معیشت کی طاقت ہو. جو عقل اور فہم اور انصاف کی طاقت ہے اس سے دنیا آج بالکل واقف نہیں، بالکل واقف نہیں. آپ لیگ آف نیشنز، یونائٹڈ نیشنز، سارے فورمز کو آپ دیکھ لیجئے، جو بڑی مارکیٹ ہے اس کی آواز ہے. اس میں اصولوں کی کوئی بات نہیں ہے کہیں بھی. تو وہی ہم نے اب کشمیر کے معاملے میں بھی دیکھا. اور مسلمان کے خلفائے راشدین کی طاقت جو تھی اس کا تو وہ تو اصولوں پر بیٹھی تھی، اصولوں پر جمی تھی. یعنی یہ کہ اگر کسی کو وہ مارنے گئے اور اس نے تھوک دیا تو انہوں نے اس کو مارنے سے انکار کر دیا اس آدمی کو کہ میں غصے میں مار دوں گا. تو میرا انصاف کا پیمانہ تو دیکھیں آپ، کتنا عظیم پیمانہ کہ غصے میں ماروں گا تو پھر وہ بات ہی نہیں رہی. تو لہٰذا آج دنیا کے اندر جو پاکستان چیخ رہا ہے انصاف کی خاطر اور دنیا فکر کم کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بھی طاقت بننی چاہیے. اچھا، مسلمانوں کی معیشت کس طرح سے طاقت بنی؟ مسلمانوں کی معیشت اس طرح سے طاقت بنی جب اسٹیٹ نے نیچے سے لوگوں کو اٹھایا اور بڑے یعنی چند دہائیوں کے اندر مسلمان کو نیچے سے اٹھا لیا. وہ اسٹیٹ جس کے اندر عورت کی وراثت مثال کے طور پر دنیا کے اندر ابھی تک زیر بحث ہے کہ اس کو ملتی ہے نہیں ملتی، پاکستان میں بھی نہیں ملتی. پاکستان میں ہم مسلمان ضرور ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اگر، اور اتنی تفصیل سے یہ قانون ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ بار بار میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اتنی تفصیل سے یہ قانون ہے جتنی تفصیل سے شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی اور قانون بتایا ہی نہیں. سورہ نساء بھری بھی ہے اس قانون سے، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس پر عمل نہیں کرے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس کے باوجود ہمیں فکر نہیں ہے پاکستان میں بھی. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وراثت کا قانون آج سے 1400-1500 سال پہلے عورت کے لیے، مردوں کے لیے تو وراثت تھی ہمیشہ سے. اس کے اندر بھی ناانصافی ہوتی تھی کہ جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ بہت ساری چیزوں کا زیادہ حقدار ہوتا تھا. مسلمانوں نے برابری پیدا کی. اور یورپ کے اندر عورت کی وراثت تو اب بھی 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے اندر بھی بڑی مشکل سے عورت کو وراثت دی. تو وہ نیچے سے اٹھانے والی بات ہے. معاشرے کی کمزور طبقہ، عورت کمزور طبقہ تھا اس زمانے کا بہت زیادہ. بچی پیدا ہوتی تھی اور آپ نے سنا ہی سنا ہے کہ اس کو دفنا دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ کمزور طبقہ، وہ روزگار کے اندر مدد نہیں کر پاتی، وہ تو لہٰذا وہ ظلم وہاں سے چلتا وہاں کیا، اور پھر ان کو غلاموں کو رہائی دی. اور جو میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں ابراہم لنکن کی، جو بڑا کہا جاتا ہے کہ جناب اس نے سلیوری کی اور غلامی کی مخالفت کی، اور اس کتاب کے اندر اس کے سارے وہ کوٹیشنز ہیں کہ سب وہاں ویسٹڈ انٹرسٹ رہا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو آزاد کرنے پر، دیکھو معاشرہ بھی تو مختلف تھا نا. بہت ساری چیزیں انہوں نے اچانک ختم نہیں کی. شراب اچانک ختم نہیں کی، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس دن ختم کی. غلامی اچانک ختم نہیں کی، مگر یہ کہا کہ ہر کسی نے جب کوئی بات کہی کہ صاحب یہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ غلام کو رہا کرو. یعنی ایک گناہوں سے نکلنے کا راستہ اور غلطی کرنے کا نعم البدل. جیسے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو غریب کو کھانا کھلاؤ. غلام کوئی بڑی غلطی ہو گئی تو کہا کہ غلام کو رہا کرو. تو وہ جو لفٹنگ تھی غریب کو اٹھانے کی اور ڈپرائیو طبقے کو اٹھانے کی، یہ ہے اصل ریاست اور ریاست مدینہ. اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پر، واقعی دل سے نکلتا ہے. میں جب پرائم منسٹر صاحب ایسی محفلوں میں جہاں ضرورت نہیں ہو اس بات کے کہنے کی، ایک ان کا انٹرویو تھا کسی کے ساتھ، وہاں ضرورت نہیں تھی یہ بات کہنے کی، جہاں انہوں نے اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کے حوالے سے بڑے کانفیڈنٹلی لوگوں کو بتایا کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے. بڑی بات ہے یار، وہاں کی محفلوں میں جا کر، یونائٹڈ نیشنز میں جا کر دل سے یہ بات کہی کہ ریاست مدینہ کے آئیڈیلز یہ ہیں اور پاکستان اس طرف جانا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب مسلمان اپنے آپ کو بار بار یہاں کہے، ضروری نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کل بن جائے، اور بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جناب
ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے جن لوگوں نے ریاست مدینہ کو پھر بنائی اور جنہوں نے چلایا. مگر یہ کہ ایک ویژن ہوتا ہے. جیسے میں نماز پڑھتا ہوں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتے ہی مسلمان پکا ہو گیا ہوں، بلکہ میری خواہش ہے، میری التجا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں نماز کے اندر کہ یہ راستہ میرے لیے کھول دے. اور پھر دونوں نمازوں کے بیچ میں کوشش کرتا ہوں، اگر یاد رہے، انسان کو یاد بھی نہیں رہتا، اگر یاد رہے کہ میں نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ناموس رسالت کی بات کی اور بڑی دلیری کے ساتھ، یہ قوم اٹھنے والی قوموں کی نشانیاں ہیں. ایک دم سے کوئی نشانی تو نہیں آتی نا، اٹھنے والی قوموں کی نشانیاں ہیں. جو پاکستان اس وقت دنیا عالم کے اندر پاکستان جو رنگ دکھا رہا ہے، وہ مجھے پورا ایمان ہے اس بات کا کہ یہی نشانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. یعنی کوئی جب اگر ہندوستان نے آپ کو کے اوپر حملہ کیا تو آپ کی قدرت تھی کہ آپ جہاز گرائیں اور آپ کے زمین پہ گرے؟ یہ اللہ کا احسان تھا آپ کے اوپر، جس کی پھر قدر دنیا کے اندر ہوئی کہ جی آپ نے کر کے دکھایا، ورنہ وہی جہاز وہاں ہندوستان میں گر جاتا تو وہاں بھی جھوٹ بولتے رہتے وہ. تو یہ علم کس کے پاس ہے؟ علم اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، علم ہے باہر. علم ہے ان قوموں کے پاس جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے دنیا کے اندر، وہ قیادت ان کو دیتا ہے دنیا کی جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں. وہ قیادت ایمان والوں کو دیتا نہیں ہے. ایمان والے اگر تعداد میں کم ہیں، جیسا بھی ہیں، اگر دنیا کے اندر اثر رسوخ ان کا نہیں ہے تو اللہ کا دنیا کے لیے یہ اصول نہیں، آخرت کے لیے اصول ہے. مگر دنیا کے اندر قیادت، ترقی ان کو دیتا ہے جو اس قابل ہوتے ہیں کہ دنیا کے فنکشنز کو چلا سکے. اگر مسلمان قریب بھی آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، ورنہ اللہ اپنے اصولوں پر جو وہ خود اس نے پر کیے ہوئے ہیں، اس کو اصولوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اپنے ہیں. وہ جن اصولوں پر دنیا کے اندر وہ انصاف کرتا ہے وہ اسی بنیاد پر کرتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اچھا، اور اس سے سب کا بھلا دیکھو نا، کتنا کمپریہنسو بات آپ سب لوگوں نے یہاں پر کی. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں بشیر فاروقی صاحب. اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ کی آخرت کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے ساتھیوں کی آخرت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جتنی محنت آپ کار خیر کے ذریعے سارے کام، لوگوں کا غم دور کرتے ہیں، لوگوں کو روزی دیتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، جو اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے ایک فرد اور پھر ایک ادارے کے طور پر سنبھال لی. بہت ساری پریشانیاں ہیں پاکستان کی، مگر سنیں علم کے بغیر نہیں ہوگا. لہٰذا علم کے اعتبار سے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین ٹیکنالوجی اور ان سب کا ذکر ہوا، یہ وہ علم ہے جو پاکستانیوں کو جلدی اس ٹرین پر سوار کر سکتے ہیں جو ٹرین بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے. اور میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ یہ باقی چیزوں کے اندر ٹائم لگے گا، مگر اس کام کے اندر یہ بڑی تیزی سے پاکستان کو اس راستے پر گامزن کر سکتا ہے کہ لوگ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو جائیں. پریشانیاں میری بہت ساری ہیں، اس کے اندر ایک پریشانی جو ہے جس کے اندر آپ، بلکہ کئی پریشانیاں آپ تو ہینڈل کر رہے ہیں، مگر ایک پریشانی جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہے تو وہ اس کے اوپر آپ نے ایک بہت بڑا اور اچھا قدم اٹھایا. مگر جب ہم بات کرتے ہیں ان طبقات کی جو پسے ہوئے طبقات ہیں، اس میں عورت پسی ہوئی ہے پاکستان میں، اس میں ان پڑھ پسے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور اس سرکل میں نہیں آ رہے کہ ایک مرتبہ نکل جائے نا تو آدمی اپنے خاندان کو اٹھا لیتا ہے. ایک فرد خاندان کا نکلے، یہ بچے ماشاءاللہ جب ترقی کریں گے تو یہ خاندان کو اٹھائیں گے اپنے ساتھ. تو عورت پسی ہوئی ہے، پھر ایک پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، میل نیوٹریشن ہے. میری غزل صاحب سے بات ہوئی تھی سب سے پہلے تو اس حوالے سے ہوئی تھی، بشیر فاروقی صاحب سے بعد میں ہوئی. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر 4-5 سال کے اندر 12 یا 13 یا 15 RO پلانٹس لگائے تاکہ صاف پانی ملے لوگوں کو. پھر اسکولوں کی میں نے ساتھ فکر کرتا تھا. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ سٹنٹنگ جس کا پرائم منسٹر صاحب نے ذکر بھی کیا تھا، یہ وہ کیفیت ہے جو بچے کے 1000 دن کے اندر
ہو جاتی ہے اور پرماننٹ رہتی ہے، یعنی یہ اور دماغ پر اثر کرتی ہے کہ اس کا انٹلیکٹ کمزور ہو جاتا ہے. بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں. یعنی یہ وہ بیماری نہیں ہے جو کھایا پیا پھر ٹھیک ہو گئی. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ ہائٹ کے اعتبار سے اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے اگر بچہ میل نیوٹریشن کے دور سے گزرے، مگر جیسی اس کو غذا صحیح مل جائے گی وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی ہائٹ آ جائے گی. مگر یہ جو سٹنٹنگ والی کیفیت ہے، جو 1000 دن شروع کی میل نیوٹریشن سے جس کا تعلق ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی. پھر ہمیشہ کے لیے ایک ڈنٹ پڑا رہتا ہے اس کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز کے اوپر. تو مجھے تو بڑی سخت تکلیف تھی، تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ کوئی پروگرام شروع کیا جائے. میں خود کام بہت سارے صرف اس انداز سے کرتا ہوں کہ میں ایجنٹ بن جاؤں، اگر پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ لاؤں یا دوں، اور ان لوگوں کو اس کام پر لگایا جائے جو کرتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں اس میں. تو میں نے کہا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے. بچوں کو میں چاہتا تھا کہ کوئی ایک پیکٹ یا ایک چیز پاکستان کے اندر ہم ناشتے پر یا دوپہر کے گھر جانے سے پہلے ان کو دے دیں، جو ان کے نیوٹریشن کا اہتمام کر لے. تو یہ جو 40% سٹنٹنگ ہے، دیکھو کتنے ہینڈی کیپ سے ہم کام کر رہے ہیں. یعنی 40% پاکستان کی آبادی، کیونکہ بچے سے شروع ہوا نا، 40% پاکستان کی آبادی پوری اپنی انٹلیکچوئل ایبلٹی تک نہیں جاتی، ساری زندگی نہیں جاتی. تو لہٰذا مجھے یہ خیال ہے کہ کوئی میل نیوٹریشن کا کام کیا جائے. پاپولیشن ہے، میل نیوٹریشن ہے. یہ مہینہ جو ہے یہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بریسٹ کینسر کے اندر جو سروائیول ریٹ ہے وہ دنیا کے اعتبار سے 50% ہے، اور دنیا میں 98% سروائیو کرتی ہیں عورتیں جن کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جلدی پتہ ہی نہیں چلتا ان کو. تو لہٰذا اس مہینے وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کام آپ نے ماشاءاللہ. ایک اور چیز آپ سے ذکر کر دوں، آپ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے اعتبار سے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ، جن کو ہم ڈس ایبلڈ کہتے ہیں، ان کا بھی اپنی نوکریوں کے اندر اور اپنی تعلیم کے نظام کے اندر ان کو بھی مقام دیں. بہت ضروری ہے ان کو بھی مقام دیں. تو کیونکہ یہ 10 یا 15% پاکستان کی آبادی کا حصہ ہیں. تو یہ جو تھیلیسیمیا کے اعتبار سے آپ ماشاءاللہ سینٹر بھی چلا رہے ہیں، اور اسی جگہ پر کھڑے ہو کر میں نے اس پچھلے رمضانوں کے دوران تقریباً 5 یا 6 یہاں پر صرف ڈپرائیوڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور ان سے بات کی. اس کے اندر یتیم تھے، یتیموں کے ساتھ 2-3 محفلیں ہوئی ہال بھر بھر کے. اس میں تھیلیسیمیا کے مریض بھی تھے، اس میں ڈس ایبلڈ بچے بھی تھے. جب تھیلیسیمیا کے مریض تھے، اس کے اندر ایک بچہ یہاں آ کر اس نے بڑی زوروں میں تقریر کی، اور اس نے یہ کہا کہ میرا باپ مر چکا ہے تھیلیسیمیا میں، میرے بھائی مر چکے ہیں، مگر میں نے میلسی کے اندر اس نے تھیلیسیمیا سینٹر لگوانے میں بھی مدد کی، اور وہ ٹھیلے پر کوئی چیز بیچتا تھا. تو اس نے کہا یہ کہ میں انشاءاللہ، اللہ مجھے زندگی دے گا، میں انشاءاللہ یہ کام کرتا رہوں گا. مگر یہ بیماری ایسی ہے کہ 15 دن یہ تقریر کرنے کے بعد اللہ نے اس کو اٹھا لیا. اس کو میں نے اس سال مارچ 23 کو پاسٹھمس پرائڈ آف پرفارمنس اس لیے دیا ہے کہ بچے نے کوشش کی، محنت کی. اس سے زیادہ کون ڈیزرو کر سکتا ہے پرائڈ آف پرفارمنس. تو جہاں اب یہ صرف یہ بات کہ اس بات کا ذکر کیا ایک بچے نے یا کسی نے یہاں پر کہ جی وہ پاکستان کا سارا قرض جناب اس طرح سے اتار لیا جائے گا. تو میں ایک مثال دیتا ہوں. واٹس ایپ، ہر شخص واٹس ایپ پر میسیجنگ کرتا ہے. واٹس ایپ جس آدمی نے ڈیولپ کیا، اور یہ بھی وہی سافٹ ویئر ہے جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اب بنانا، ایپس. جس نے اس کو بنایا وہ یوکرین کا رہنے والا تھا، اور اس کو اس کے اپنے ملک کے اندر، اب پاکستان کی بھی مثال آپ کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، جس کا میں سمجھتا ہوں مجھے بڑی کوشش کرنی ہے، اور آپ سب لوگوں نے مل کر اور ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے، ایز آف ڈوئنگ بزنس. اس کو یوکرین کے اندر وہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. اس نے کہا کہ کمپنی بناؤں گا، اتنی مشکل ہے کمپنی بنانا، یہ سارا. امریکہ چلا گیا. واٹس ایپ جب اس نے بیچا، فیس بک کو شاید بیچا $19 ارب کا، اور وہ اس کے ملک کے قرض سے کہیں زیادہ پیسے تھے. اگر وہ اپنے ملک میں رہ کر یہ کام کر رہا ہوتا تو اس کا ملک بہت کچھ گین کرتا. آپ کے اپنے
आउटस्टैंडिंग लोगों ने करीम बनाया है, मगर ये कि वो रजिस्टर दुबई वगैरह के अंदर हुआ। आपके लोगों ने अरबों डॉलर दुनिया में कमाए, मगर मुल्क के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ना होने की वजह से ये सब लोग बाहर जाकर इन्होंने काम किए हैं। तो लिहाजा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्किंग के एतबार से और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस चीज़ का इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कंप्यूटिंग का जिक्र किया, इनफैक्ट इसी वक्त ताज़ा मैं मजमून पढ़ कर आ रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट में है, द श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये बात की कि यानी जो क्वांटम फिज़िक्स है वो इतनी अनोखी चीज़ है जिसके अंदर अगर आप लोग पढ़ें और शौक़ से पढ़ें तो जिसके अंदर दुनिया को समझ में नहीं आता और लोगों की समझ में नहीं आ रहा, और लोग उसका एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि एक वक्त में कई कायनातें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। यानी हम तो पहले ही से कुरान के अंदर जब अल्लाह ताला जिन्नात का और फरिश्तों का जिक्र करता है तो वो इसी कायनात के अंदर और भी कायनातें हैं जिसके अंदर इनका वजूद है। तो वो क्वांटम फिज़िक्स के अंदर जो चेंज आई है वो 55 बिट कंप्यूटर जनाब गूगल ने बनाया, और उसके मुतालिक इस बात का जिक्र है कि वो कंप्यूटर 4 घंटे के अंदर वो काम करेगा जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स 8-10 हज़ार साल में करते हैं। तो दुनिया तो बड़ी तेज़ी से आगे जा रही है, और पाकिस्तान अगर पीछे रह गया तो उसके अंदर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और दूसरे इदारे, हायर एजुकेशन कमीशन के मैं पीछे पड़ा हूँ, लाख आदमी, मुझे जर्मन एम्बेसडर कहकर गया, जापानीज़ एम्बेसडर ने मुझको कहा, सिलिकॉन वैली के पाकिस्तानी ये कहते हैं तो हमें लाख आदमी दे दो आज, तो हम लाख लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट दे दें, लाख लोगों को। अच्छा, और वो एम्प्लॉयमेंट ऐसा भी नहीं है कि वहाँ जाकर करना है, यहाँ बैठे बैठे करना है। ये जो एनरिचमेंट है लोगों के अजहान का जो आप कर रहे हैं, माशाल्लाह मुबारक हो आप लोगों को। ज़िया खान साहब क्रेडिट टू यू, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट क्रेडिट टू यू, जिस तरह से आप तेज़ी से इस बात को बढ़ा रहे हैं। और मुझे आज तक याद है कि जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि ये 4-5 हज़ार लोगों को हम साल में ट्रेन करेंगे, और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि लाख पर जाइए तो बात बनेगी। तो कोशिश आपकी वही है कि इंशाल्लाह लाखों तक जाएंगे। दुनिया को ज़रूरत है, मैं दुनिया के लिए तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ कि ये सारा टैलेंट पाकिस्तान में लगकर इसी पाकिस्तान को उठा लेंगे हम। और जो कहते हैं ना कि टिपिंग पॉइंट है, ये टिपिंग पॉइंट है पाकिस्तान का। हमने सब कुछ सीख लिया। मैं समझता हूँ कि हज़रत मूसा की कौम जिस तरह से 40 साल अल्लाह ताला ने उसको भटकने दिया कि जब तक ये ख़ुद अपना रास्ता समझ, जहनी रास्ता, वैसे तो रास्ते बहुत सारे थे, जब तक अपना जहनी रास्ते का तयन नहीं कर लेगा तो ये कौम तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत भटक चुका और पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीख लिया, लीडरशिप आज मिल गई, और कौम इतनी बेचैन है और इतनी उसूलों की पाबंद है। वो जो कौम खैरात के एतबार से दुनिया की अनोखी कौमों में है, कम नहीं है दुनिया के अंदर, ऐसे लोग कम हैं जो पाकिस्तान के अंदर खैरात की बुनियाद पर इतना काम किया है पाकिस्तानियों ने कि कोई मिसाल नहीं मिलती इस वक्त दुनिया में। तो ये कौम बिल्कुल तैयार है। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जिक्र करता हूँ कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जिस तरह से हमने ठहराया, उनकी खिदमत की 35 लाख एक वक्त के अंदर, तो दुनिया तो 100 रेफ्यूजीज़ लेने के लिए आज तैयार नहीं है। तो हर एतबार से इस कौम ने अल्लाह ताला के सामने इस बात को दिखाया कि हम में पोटेंशल है, और उस पोटेंशल के एतबार से वी आर एट द टिपिंग पॉइंट। दुनिया आपकी कदर करने लगी है, मईशत थोड़ी सी बेहतर हो जाए, और बच्चों आप पढ़कर जिस अंदाज से अब निकल रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक नया इंसाफ वाला पाकिस्तान जो है वो बनना शुरू हो गया, और इंशाअल्लाह हम और आप सब यहाँ दुनिया के अंदर और अल्लाह की बारगाह के अंदर हम सब कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।